لفظ قرآن نکلا کہاں سے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرأ، پڑھنا، اسی سے لفظ بنتا ہے اقرا، پڑھیے، تو اس سے لفظ بنا ہے قرآن۔ یہ جب آخر میں فعلان کا وزن آتا ہے نا، یعنی الف نون ایڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کفران، قرآن کا لفظ ہے کفران، کیا مطلب؟ بہت زیادہ انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ خسران، خسر کس کو کہتے ہیں؟ خسارے کو، نقصان۔ تو خسران کا کیا مطلب ہوا؟ بہت بڑا نقصان، بہت زیادہ نقصان۔ غفران، نام رکھتے ہیں نا ہمارے، غفران، نام نہیں سنا آپ نے؟ کیا مطلب ہے؟ شاباش۔ غفارہ کا مطلب ہوا معاف کرنا، غفران کا مطلب ہوا بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنا۔ اسی وزن پر لفظ آتا ہے قرأ سے قرآن، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، ہر وقت کہیں نہ کہیں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم میں نا یہ لفظ قرآن قرآن مجید کے اندر بھی آیا، بڑی خوبصورت آیات ہیں، آپ نے اکثر مجھے شاید نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہوگا، مجھے بڑی پسند ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قرآن الفجر۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرا ہو جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر میں کیا کیا کرو؟ قرات کیا کرو، پڑھا کرو زیادہ زیادہ۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک یہ جو فجر کے وقت زیادہ تلاوت کرنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے نا قرآن کا، یہ اس کی گواہی دی جائے گی۔ تو قرآن کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ ایک مطلب قرآن کا اور ہے، وہ بھی میں عرض کرنے کی، جڑی ہوئی شے، جڑی ہوئی شے، اکٹھی کی ہوئی شے ہے، اس کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں چونکہ آیات ہیں، سورتیں ہیں، پارے ہیں، مختلف ٹاپکس ہیں، لہذا چونکہ ان سب مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، آیات آیات سے جڑی ہوئی ہیں، سورتیں سورتوں سے جڑی ہوئی ہیں، پارے پاروں سے جڑے ہوئے، تو یہ ایک بڑا خوبصورت مجموعہ بن گیا ہے۔ اس کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں قرآن۔